شہزاد میمونہ اور لکڑ ایرا کسی ملک میں ایک رحمدل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی میمونہ۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی، کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں منادی کرا دی کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی دے گا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا، وہ قسمت آزمانے محل گیا۔ اس لکڑ ہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کا علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کر دے گا مگر اس کے بدلے اسے بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے، وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنی چھیون پڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے شرط مان لی۔ چنانچہ 2 دن کے علاج کے بعد ہی شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ لکڑ ہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی شادی لکڑ ہارے سے کیسے کروا دوں۔ بادشاہ نے سوچا اس لکڑ ہارے کو کسی ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ بھی واپس نہ آ سکی۔ وہ روز لکڑ ہارے کو کسی بہانے دور دراز بھیجتا لیکن لکڑ ہارا اتنا پھر تیلا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا بھی کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تکلیفیں برداشت کرے۔ کیا دشا بہت پریشان تھا۔ پھر اسے ایک ترکیب سوجھی، اس نے لکڑ ہارے سے کہا جاؤ اور سمندر کی تہ میں جو ہیرے ہوتے ہیں وہ لے کر آؤ۔ لکڑ ہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروایا تھا کہ لکڑ ہارے کو یہ کہہ کر ٹال دے کہ شہزادی مر گئی ہے اور لکڑ ہارا ماؤس ہو کر یہ مکھ ہی چھوڑ دے۔ لکڑ ہارا پانی میں تیرنا بھی جانتا تھا، اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہ سے ہیرے نکال لیے اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شہزادی کا جھوٹ موٹ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ لکڑ ہارے نے لوگوں سے پوچھا کہ کون فوت ہوا تو اسے بتایا گیا کہ یہ شہزادی میمونہ کا جنازہ تھا۔ فقیر وہ ہیرے پھینک کر اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے پہنچنے میں دیر ہوئی۔ قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنایا جا چکا ہے۔ بادشاہ نے دراصل شہزادی کو قبرستان کے قریب ہی ایک چھیون پڑی میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی ساتھ تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو قریبی جنگل سے ایک بھیڑیا نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کر دیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے مگر وہ شہزادی کو گھسٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو خبر ملی تو اس کے حکم پر سپاہیوں نے سارا جنگل چھان مارا مگر شہزادی نہ ملی، بس کہیں کہیں بھیڑیے کے پیروں کے نشان ملے۔ سب نے یہی کہا کہ جنگلی جانور شہزادی کو کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے منہ میں ڈال دیا۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیڑیا اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا تو راستے میں لکڑ ہارے نے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچایا۔ بھیڑیا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ پہلے تو لکڑ ہارا سمجھا کہ یہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہزادی تو زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا، اس کا علاج کیا۔ شہزادی 1 دن تک بے ہوش رہی۔ جیسے ہی ایسے ہوش آیا لکڑ ہارا اسے لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے شرمندگی بھی تھی کہ جس لکڑ ہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی آج اس نے دوسری بار شہزادی کی جان بچائی۔ اس نے لکڑ ہارے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کو اس محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے اپنی جھونپڑی میں اس کی جان بچا کر ثابت کر دیا کہ خوشیاں بھی دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی لکڑ ہارے سے کر دی اور شہزادی کی خواہش پر اپنی جائیداد کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔